کسی نے کہا جی اس کو وکیل صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، تو اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے، اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے۔ میں ایک نعرہ آخر میں لگانا چاہتا ہوں، سب میرے ساتھ دیجئے، قاتلان حسین پر رب کی، جو اس قتل پہ راضی تھا، جس نے حکم دیا، جو راضی تھا، جس کے حکم سے ہوا، جو بھی اس میں کسی طریقے سے بھی ملوث ہے اس پر رب کی لعنت، اس پر رب کی لعنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ ملعون ہی ہو سکتا ہے، لعنتی بندہ ہی ہو سکتا ہے نا، تو ہم اس کے قائل ہیں۔ ان کو میرا یہی جواب ہے جو کہتے ہیں یہ وکیل ہے قاتلان حسین کا، میں تو قاتلان حسین پر لعنت کر رہا ہوں، یا میں اہل بیت کا بغض ہو، اہل بیت کا بغض پال کے میں نے جہنم میں جانا ہے؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق اگر میرے دل میں بغض ہو تو میں نے حوض کوثر پہ اپنے آقا کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ کیسے سامنا میں نے کرنا ہے؟ اللہ کی جنگ حسین ابن علی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان لڑی گئی ہے۔ 90 سے 95% کردار کربلا اور عاشورہ میں پسر صخر، پسر ابو سفیان کا ہے، اور 5% زیادہ سے زیادہ 10% کردار یزید کا ہے۔ جو بیعت کے سلسلے میں امام حسین کو خط لکھا گیا، کہ یہ خط یزید نے لکھوایا؟ نہ، یزید کو خبر نہیں۔ کیا یہ خط یزید نے بھیجا؟ نہ، یزید کو خبر نہیں۔ یزید اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں، یہاں تک کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا، جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور باپ کی موت کے 3 دن مکمل ہوا، چوتھا دن شروع ہوا تو تاریخ مدینہ و دمشق میں اور تاریخ ابن خلدون میں، یہ درج اور باقی تاریخوں میں بھی ہے، لیکن وہ شخصیتیں ہیں جن کا تعلق خود دمشق سے، شام سے۔ انہوں نے لکھا کہ باپ کی وفات کے چوتھے دن یزید پلٹ کر شام میں آ رہا ہے، اور ضحاک نے یہ حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ سو یزید کا کردار ہے، لیکن جو خاکہ بنایا گیا کربلا کا، قتل حسین کا، شہادت حسین کا، یہ کسی اور نے بنایا۔ یزید کا کل کردار اتنا ہے جیسا کسی بچے کو آپ ایک کاپی دے دیتے ہیں کہ اس میں رنگ بھرو ہو، اس تصویر میں آپ رنگ آمیزی کریں، اس نے آ کے صرف رنگ بھرا ہے۔ اس سے پہلے کہ جتنے مراحل ہیں، اور کربلا کی جنگ ایک دن پر محیط نہیں ہے، کربلا کی جنگ کم سے کم 11 سالوں پر محیط ہے۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو 20 سال ہے کم از کم، اور اس سے بھی پیچھے آپ جا سکتے ہیں۔ بالخصوص 11 سال جو امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، ان 11 سالوں کا مطالعہ ناگزیر ہے کہ ان میں کیا ہوا، کتنی شخصیتوں کو چن چن کے ہٹایا گیا۔ اور ابو الفدا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 2 جلد میں یہ بات لکھی ہے، امیر شام نے اپنی زبان سے اعتراف کیا، جسے ابو الفدا معروف ترین تاریخ ہے، البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر، کہا کہ میں خدا سے اپنی بخشش کی توقع کر سکتا تھا اگر اپنے بیٹے کو ولی عہد منتخب نہ کرتا۔ اور جب مغیرہ بن شعبہ نے یزید کی ولایت عہدی کا مشورہ دیا تو اس کے بعد پلٹ کر مغیرہ جب گھر کی طرف چل رہا تھا تو ہنستا ہوا آ رہا تھا، اور اپنے بیٹے عروہ سے کہا کہ آج میں نے امیر شام کو ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا کہ قیامت تک نہیں نکل پائے گا۔ یہ مشکل ترین فیصلہ تھا خود امیر شام کے لیے، اسے بھی بخوبی اندازہ تھا چیزوں کا۔ یہ مرحلہ ناگزیر ہے سمجھنا، یعنی کیا کچھ ہوا، تاریخ اسلام تہوبالا ہو کر رہ گئی صرف یزید کی حکومت کے لیے، اور جو مختصر ترین حکومت ہے، کیا 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 3 سال 8 مہینے 14 دن
بس یہ 4.25 سال حکومت ہے یزید کی. اس حکومت کے لیے پوری اسلامی تاریخ کو جس طرح سے تہوبالا کیا گیا، انسان حیران ہو جاتا ہے. اصحاب شورا میں سے آخری بڑی شخصیت جناب سعد ابن ابی وقاص، جن کی رحلت اور وفات 56 ہجری میں ہوئی. تو یہ بڑی رکاوٹ تھی. آپ خود دیکھیے، اور ان سے بھی بڑی رکاوٹ خود ام المومنین ہے، اور ان سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن مجتبی ہیں. سابات کے مقام پر جو صلح نامہ تحریر کیا گیا، جس کی 6 شرائط ہیں، اور 6 میں سے ایک شرط ہے کہ تم جب تک زندہ حکومت کرو، لیکن تمہیں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. تو ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبی کے ہوتے ہوئے اب یزید کی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ کو تعجب ہوگا، امام حسن مجتبی جیسے ہی امیر شام مدینہ آیا حج کے بعد، اور وہاں پر یزید کی ولایت عادی کے سلسلے میں بیعت کا آغاز ہوا، اور مروان بن حکم نے اس کام کو آغاز کیا، تو سب سے بڑی رکاوٹ جس دوران میں امام حسین خاموش تھے، اور امام حسین کی جو تاریخوں میں گفتگو ہے امیر شام کے ساتھ، وہ اس وقت ہے جب امام حسن موجود نہیں تھے، تب گفتگو ہوئی. اس سے پہلے جب امام حسن تھے تو سب سے قوی ترین آواز امام حسن مجتبی کی تھی. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے سنا اور مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ تم اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے ہو اور یہ سلسلہ تم نے نہ روکا، تو میں خود تمہارے پاس شام میں آؤں گا. یہ تفصیلی گفتگو ہے، اور جو شام کے دربار میں امام حسن مجتبی کی تاریخی گفتگو ہے. وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اللہم صلی علی محمد وآلہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کروں. وہ جو آپ کا لب و لہجہ اور وہ جو خطبہ اور جو گفتگو ہے، ابن ابی لدید معتزلی نے لکھا ہے، ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار میں، باقی سیرت اور تاریخ کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی نے وہ کیا گفتگو کی ہے وہاں پر. اور سب سے بڑی رکاوٹ تھی. اور اس گفتگو کے بعد امیر شام نے سمجھ لیا کہ جب تک حسن زندہ ہے، یزید کی خلافت خواب ہے.